ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا، فرما برداری کرو، حکم مانو، اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ ولا، اور نہ، تولوا، منہ موڑو، ولا تولوا، اور نہ منہ موڑو، عنہ، ان سے، ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ نہ موڑو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے۔ ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو۔ جب حکم سن لیا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اب اس کو ماننا ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے، اب اس کی اطاعت کرنی ہے، اب اس سے منہ نہیں موڑنا۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح، ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، وہم، اور وہ، لا یسمعون، نہیں سنتے۔ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور وہ نہیں سنتے۔ مطلب صرف ٹالنے کے لیے یہ کہہ دینا، ہاں ہاں جی ہمیں پتہ ہے، ٹالنے کے لیے یہ کہہ دینا، ہاں ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس سنی انسنی ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ تو ولا تکونوا، تم ایسے نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ انا، بے شک، شر الدواب، بدترین جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بدترین جاندار، الصم، وہ بہرے ہیں، البکم، وہ گونگے ہیں، الذین، جو لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے ہیں اور وہ گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ آیت تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہیں، ولہم آذان، کان ہیں، لا یسمعون بہا، سنتے نہیں ہیں، ولہم اعین، آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ہم چند دن پہلے پڑھ کے آئے، وہاں تشریح ہو چکی تھی۔ اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ بہرے نہیں ہیں، یہ گونگے نہیں ہیں، یہ بے عقل نہیں ہے، یہ سن سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے دین کی، پھر نہ بولنے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جاندار یہ لوگ ہیں۔ ولو، اور اگر، علما، جانتے ہوتے، اللہ فیہم، ان لوگوں میں، ولو علم اللہ فیہم، اور اگر اللہ تعالی جانتے ہوتے ان لوگوں میں، خیرن، بھلائی، لاسمعہم، تو ان کو سنوا دیتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ ان میں بھلائی جانتے ہوتے، لاسمعہم، ان کو سنوا دیتے۔ ولو، اور اگر، اسمعہم، ان کو سنوائیں، لتولوا، تو یہ منہ پھیریں گے، وہم معرضون، اور یہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔
اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتے ہوتے تو اللہ ان کو سنوا دیتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کس شخص کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور کس شخص میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ ضد اور عناد کی بنا پر وہ حق قبول کرنا ہی نہیں چاہتا. جو حق قبول کرنا چاہتا ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا اگر اللہ جانتے ہوتے کہ بھلائی ہے، یعنی یہ قبول کرنا چاہتا ہے، لا اسمعہم، اللہ اپنا پیغام اس تک پہنچا دیتے اور وہ سنتا اور سمجھتا. ولو اسمعہم، یہ لوگ جو ضد عناد ہٹ دھرمی پہ ہیں، ان کو جتنا مرضی سنانے کی کوشش کریں، لتولوا وہم معرضون، انہوں نے منہ پھیر کے بھاگنا ہی بھاگنا ہے. لتولوا وہم معرضون، انہوں نے منہ پھیر کے بھاگنا ہی بھاگنا ہے. اس لیے اس آیت کو پھر دیکھ لیجئے، ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتے ہوتے، بھلائی سے مراد حق کو قبول کرنے کی استعداد، صلاحیت، خواہش، تمنا، ارادہ، سوچ، یہ ان میں اللہ کوئی بھلائی جانتے ہوتے، لا اسمعہم، اللہ اپنا دین، اپنا کلام، اپنی آیات، اپنے احکام ان کو سنوا دیتے. ولو اسمعہم، اب جبکہ نہیں ہے ان میں نہ استعداد، نہ سوچ، نہ فکر، نہ خواہش، نہ ارادہ، اسمعہم، اگر اللہ ان کو سنوائیں بھی، لتولوا وہم معرضون، تو یہ منہ پھیر کر ہی بھاگیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ پاک کی بڑی توفیق ہوتی ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ہیں، ہمارے لاہور میں بھی ہیں، ہمارے سبززار میں بھی ہیں، ہمارے بی بلاک میں بھی ہیں، آتے ہیں قرآن کلاس میں کم لوگ بیٹھتے ہیں. قرآن کلاس میں کم لوگ، حالانکہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، ابھی گھر جا کر موبائل استعمال کرنا یا باہر کھڑے ہو کر گپ شپ کرنی ہے، ٹائم ویسٹ کرنا ہے. بہت کم لوگ اللہ پاک ان کو لاتے ہیں، ان میں خیر ہے، یہ چاہتے ہیں، یہ کام چھوڑ چھاڑ کے بھاگتے ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ چھوڑ کر، اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بھاگتے ہیں. تو یہ پھر اللہ پاک قریب لاتے ہیں، پھر اللہ پاک مواقع فراہم فرماتے ہیں، پھر اللہ پاک فکر پیدا فرماتے ہیں، پھر اللہ پاک شوق پیدا فرماتے ہیں. تو یہ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ پاک ان میں، یہ ویسے یہ آیت نا یہ کفار کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا اگر ہم بڑے منظر میں دیکھیں تو ایسا ہے، جن میں سوچ ہوتی ہے نا، فکر ہوتی ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی ملے ایسا، کوئی جگہ ملے ایسی، کوئی پروگرام ملے ایسا، کوئی موقع ملے، وہ ڈھونڈتے ہیں، پھر اللہ ان کو پہنچا دیتے ہیں وہاں تک. ہاں، پھر اللہ ان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ طلب، فکر، طلب، خواہش، یہ ضروری ہے. یہ ہوگی نا پھر راستے بنیں گے، پھر اللہ پاک کھولیں گے. سلمان فارسی ایران سے چلے تھے ایک فکر لے کر، حق تک پہنچنا ہے اور حاصل کرنا ہے اور ہدایت پانی ہے اور اللہ کا سیدھا راستہ پانا ہے. بڑی مشقتیں برداشت کی، بہت مشقتیں، ہم سوچ نہیں سکتے. جس کے ہاتھ چڑھتے وہ غلام بنا لیتا، اور غلام کیا ہوتا تھا؟ آج کے دور میں ہم غلام شاید ہمارے ملک کے بہت پسماندہ علاقوں میں جہاں وڈیرا ازم پوری طرح مسلط ہے، شاید وہاں کہیں غلام کی ہلکی سی جھلک مل جائے آپ کو. وہاں جو وڈیرے ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہمارے کمین ہے نا، یہ ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کی زمین، سب کے مالک ہم ہیں، جو مرضی کریں. یہ آگے سے اف نہیں کر سکتے. ہم ان کی عورتیں اٹھا کے لے آئیں، ان کو حق نہیں کہ آگے سے چوں بھی کر سکیں. ہم ان کو 24 گھنٹے کام پہ لگائے رکھیں، ان کی ضرورت نہیں ہے بولیں. یہ غلامی کا ایک چھوٹا سا تصور تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان ادوار سے گزرے ہیں. ایک نے کئی دفعہ، ایک نے دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا، دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ بیچ دیا، تیسرے نے چوتھے کے ہاتھ بیچ دیا، بکتے بکاتے، لیکن وہ فکر ہے تڑپ پہ، نہیں میں نے پہنچنا ہے. اور جب پتہ چلا کہ وہ جس کے لیے میں تڑپ رہا تھا میں اس کے قریب پہنچ چکا ہوں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہیں، آپ ہجرت فرما چکے ہیں. تو پھر دیر نہیں لگائی، پھر بھاگے. وہ جس کے غلام تھے اس کو پتہ چلا یہودی تھا. کہا اچھا تم اس کے پاس گئے تھے؟ پرکھ تھپڑ مارے منہ پر. ہاں مارا، تھپڑ مارے اس نے. لیکن بس تو وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، یہ ہے خیرہ. اگر اللہ ان میں خیر جانتے نا کہ ان میں تڑپ ہے، طلب ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ان کو سنوا دے. اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے راستے بنائے. پھر وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اب اگر طلب نہیں ہے نا اور اللہ ان کو سنوائیں، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ پھیر کر بھاگیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، حکم مانو، استجیبوا، حکم مانو، للہ، اللہ کا، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اے ایمان والو حکم مانو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اذا، جب، دعا، اللہ اور اللہ کا رسول بلائیں، کم، تمہیں، اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں، لما، اس کام کے لیے، یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشے، جو تمہیں زندگی بخشے. اے ایمان والو حکم مانو، پکار پہ لبیک کہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یہ دونوں تمہیں بلائیں اس کام کے لیے جو تمہیں زندگی بخشے. اور ہر وہ حکم جو اللہ اور اللہ کے نبی کا ہے وہ زندگی بخشنے والا ہے، وہ نفع بخش ہے، وہ زندگی بخش ہے. وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتے ہیں، بینا، درمیان، المرء، آدمی کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حائل ہونا، بندہ جب کسی کام کے اندر غیر ضروری بلا وجہ تاخیر کرتا ہے، سستی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق اس سے چھین لیتے. اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں، پھر وہ بندہ وہ کام نہیں کر پاتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان. حائل ہونا کیا ہے؟ اب یہ کام اس سے سمجھو کہ واپس لے لیا گیا، ایک طرح سے اس کی توفیق چھین لی گئی. جب وہ بلا وجہ دیر کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، سستی کرتا ہے. اس لیے خیر کا جذبہ جب پیدا ہو کر گزرنی چاہیے. اچھا آپ نا کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ کے دل میں ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، آپ نے نہیں کی، صبح پیدا ہوا، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، اگلا دن آ گیا، آپ سے نہیں ہو پائے گی. اب آپ سے نہیں ہو پائے گی. اب وہ تاخیر جو ہے نا اس نے ہمیں اس نیک کام سے بہت دور کر دیا ہے. بندہ سوچتا ہے اوہو اچھا نہیں، اگر میں اس کو ایسے کر لوں، نہیں یہ کر لوں، وہ کر لوں، اچھا ہے. اسی لیے وہ جو ایک سبقت ہوتی ہے نا خیر کے کام کے اندر، سبقت، وہ بندے کو اللہ کے بڑے قریب کرتی ہے، وہ بندے کو اللہ کے بہت قریب کرتی ہے. سبقت قرآن کریم میں سب سے بڑا درجہ ان کا قرار دیا گیا ہے جو السابقون ہیں. سابقون کا مطلب کیا ہے؟ خیر اور نیکی اور بھلائی کے کام میں آگے بڑھ جانے والے، سبقت لے جانے والے. اور سستی وہ بندے کو آہستہ 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 اس کام سے دور کر دیتی. وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتے ہیں، بین المرء، آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ، اور بے شک، الیہ، اسی اللہ کی طرف، تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے. واتقوا، ڈرو، فتنۃ، اس عذاب سے، ڈرو اس عذاب سے، بچو اس عذاب سے، لا تصیبن، جو نہیں آئے گا، الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جو ظالم ہیں، منکم، تم میں سے، خاصہ، صرف اور صرف،
ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا. ڈرو اس عذاب سے، بچو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم نہیں ہے ان پر بھی آئے گا. یہ کیا بات ہے؟ جو ظالم نہیں ہے اس پر کس چیز کا عذاب؟ عذاب ظالموں پر آئے، گناہگاروں پر آئے، مجرموں پر آئے. جو ظالم نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، ان پر کیوں عذاب آئے؟ اصل میں اس آیت کا مطلب یہ ہے جب کہیں پر گناہ اور برائی شروع ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس گناہ اور برائی کو روکیں. اگر لوگوں نے نہ روکا اور برائی اتنی بڑھ گئی کہ وہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اس پر، تو پھر جو برائی میں مبتلا ہیں وہ تو عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن جو برائی میں مبتلا تو نہیں تھے لیکن انہوں نے اس برائی کو اور گناہ کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، وہ بھی عذاب میں پکڑے جائیں گے. وہ بھی عذاب میں پکڑے جائیں گے. بچیں گے صرف وہ. ہم چند دن پہلے پڑھ کے آئے اصحاب السبت، ہفتے والے دن، ان کا واقعہ. انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف ان لوگوں کو عذاب سے بچایا جو ان کو اس غلط اور برے کام سے روکتے تھے اور منع کرتے تھے، صرف ان کو بچایا. لہذا اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ بھائی ہم تو اس گناہ میں مبتلا تھوڑے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، ہماری بلا سے، تو پھر یاد رکھیے گا کل جب عذاب آئے گا نا تو صرف عذاب کے اندر وہی لوگ نہیں مارے جائیں گے، ہم لوگ جو اس برائی کے خلاف نہیں اٹھے ہم بھی مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے. ہمارے بڑے جو تھے نا وہ بڑے اچھے تھے اس لحاظ سے، وہ جہاں غلط کام دیکھتے تھے فوراً روکتے تھے اور ٹوکتے تھے اور بڑی سختی کے ساتھ. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی غلط کام کرنے والا ڈرتا تھا اور شرماتا تھا. آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ریئل واقعہ ہے، حقیقی واقعہ ہے، واقعہ. اور جن لوگوں کے ساتھ ہوا میں نے ان کی زبانی سنا ہے. ایک گروپ ہے، خاندان ہے ایک، ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، اخلاق والے ہیں، نیک ہیں، لیکن بڑے وہ صاحب حیثیت، بہت صاحب حیثیت لوگ ہیں. لیکن ان میں یہ ہے کہ جو بڑے ہیں نا انہوں نے اپنا پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے اخلاق کے اعتبار سے، اچھائی نیکی کے اعتبار سے. اور اس کا اثر یہ ہے کہ چھوٹے بھی ذرا دب کے رہتے ہیں، ڈر کے رہتے ہیں. اچھا واقعہ کیا ہے؟ وہ جو بزرگ ہیں نا بڑے، ان کے خاندان کے، وہ واقعتاً ان کا پورا ٹیکا ہے وہاں. تو اس کا غالباً بھتیجا تھا، اور وہ بھتیجا بھی کروڑ پتی، چھوٹا موٹا نہیں. آفس میں بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، تو بڑی بات نہیں، سگریٹ بڑی بات نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، تو سگریٹ پی رہا ہے. وہ تایا جو ہے نا یکدم وہ سامنے آیا آفس کے قریب. اس کی نظر پڑی کہ تایا بس میرے آفس میں داخل ہونے لگا ہے. اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، اس نے اپنا جو سگریٹ تھا نا یوں، ٹیبل تھی، ٹیبل کی دراز تھی، اس کے اندر یوں پھینک دیا. فائلیں جل گئیں، خراب ہو گئیں. اس نے کوئی بات نہیں، شکر ہے تائی نے نہیں دیکھا. ہاں یہ جہاں یہ بڑوں کا وہ اثر رسوخ ہوتا ہے کہ وہ برائی کو دیکھتے ہیں تو کیوں کیا یہ، وہ مداہنت نہیں کرتے، وہ کیا ہے، وہ چشم پوشی نہیں کرتے. غلط ہے، کیوں غلط، برا ہے. وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں نا کہ وہ مائیں چھتر اٹھا لیتی تھیں اور جوتا اٹھا لیتی تھیں اور بیلنا اٹھا لیتی تھیں. اور تو وہ مائیں تھیں نا ان کے بچے آج بے شک وہ 70 سال کے ہوں، وہ آج بھی ماؤں سے ڈرتے ہیں. حالانکہ ماں بیچاری نا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی، اتنی لاغر ہو چکی، بوڑھی کمزور ہو چکی، وہ آج بھی ڈرتے ہیں. اور نہیں جی ماں جی، اور ماں آج بھی اپنے اسی ٹیکے کے ساتھ ہے. یہ چیز اس کی بہت ضرورت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. آج ہم سب لبرل ہو گئے ہیں، ہم سب براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. احمق، حماقت، جہالت. ڈرو اس عذاب سے جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا.
ہم برائی کو دیکھ کر چھوڑو جی، کرنے دو جی ان کو، میں اگر روکوں گا تو مجھے کہیں گے پتہ نہیں پینڈو کتوں آ گیا نا، پتہ ہی نہیں ہے گا۔ میرے چھوٹے دادا جان 3 بھائی تھے، بلکہ 4 بھائی تھے، سب سے چھوٹے، وہ بہت سخت تھے۔ ان کی سگی بھتیجی کا نکاح تھا، سگی بھتیجی کا۔ یہ جو لوگ تھے یہ تھوڑا سا ذرا ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے تھے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں۔ ولیمے پہ وہ گئے تو آگے مووی بنانے والا تھا، صرف مووی، کوئی ساؤنڈ، کوئی میوزک، کچھ تصور ہی نہیں تھا۔ اندر پہنچے، دیکھا مووی والا، واپس پلٹ آئے۔ وہ سارے بھاگے، دادا جان کہاں، السلام علیکم، کیا ہوا، خیریت کیوں، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کیا بغیرتی لگا رکھی تم لوگوں نے، کس کو دکھانی ہے؟ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں کیا وہ سب دیکھ نہیں رہے؟ تو ان کو درمیان میں لانے کا انہوں نے فوراً ان لوگوں کو پیمنٹ کی واپس پکایا۔ انہوں نے کہا جی چلے گئے، آپ کی بڑی مہربانی، اب آپ کر بیٹھے ہیں۔ وہ آ کر 10 منٹ بیٹھے، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں بس۔ اب جب تک یہ زندہ رہے ہیں نا کسی فنکشن کے اندر، تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مووی بن سکے ہمارے کسی فنکشن یا خاندان کے اندر، تصور ہی نہیں تھا۔ یہ آج ان کو ہم عزت دیتے ہیں، آج ان کا ہم احترام سے نام لیتے ہیں، یار یہ نیک لوگ تھے واقعتاً۔ واتقوا فتنة، ڈرو اس عذاب سے۔ یہ بزرگ ہونے چاہیے، بزرگوں کو اپنا ٹیکہ رکھنا چاہیے، پنجابی کا لفظ ٹیک ہے، یہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں، اب تو فوت ہو گئے، اس بندے کا نام تھا مستری اشرف، مستری تھا، مستری اشرف۔ اس کے سگے بیٹے کا نکاح تھا، بیٹے ذرا تھوڑا سا ہلا گلا کرنا چاہ رہے تھے۔ 3 دن گھر میں شادی لگی رہی، باپ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتا تمہارے حرام کاموں میں شامل نہیں ہونا چاہتا، اگر ان حرام کی وجہ سے تم جہنم میں جاتے ہو نا، جاؤ، میں تمہارے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، سگے بیٹے کی شادی گھر کے اندر، وہ 3 دن وہ بندہ نہیں رہا، چلا گیا، نکل گیا۔ جب شادی ختم ہو گئی، سب کچھ یہ وہ، اب جب واپس آیا ہے نا، وہ نہیں شرمندہ، وہ نہیں شرمندہ، باقی سارے شرمندہ ہیں۔ ہاں، تب معاشروں میں خیر رہتی ہے، تب معاشروں میں بھلائی رہتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم میں سے برائی دیکھے اپنا کردار ادا کرے۔ واتقوا، ڈرو، فتنۃ، اس عذاب سے، لا تصیبن، جو نہیں آئے گا، الذین ظلموا، ان پر جو ظالم ہیں، منکم، تم میں سے، خاص، صرف اور صرف تم میں سے جو صرف اور صرف ظالم ہے نا، ان پر نہیں آئے گا عذاب۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت پکڑ فرمانے والے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ، جب، انتم، تم، قلیل، تھوڑے تھے، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون، اور کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مغلوب تھے زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان، کہ کہیں، یتخطفکم، تمہیں مار نہ ڈالیں، الناس، لوگ، اور تم ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں مار نہ ڈالیں، فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم، اور تمہیں مضبوط کیا، بنصرہ، اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی کھانے کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ مکی جو دور ہے ابتدائی، اس کا نقشہ ہے۔ تم تھوڑے سے تھے، چند مسلمان، ہر وقت خوف، بلکہ وہ شروع میں جو دار ارقم تھا، صحابی حضرت ارقم رضی اللہ، ان کا گھر، وہاں کنڈی لگا کر، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کر مسلمان نماز پڑھتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے یا آپس میں ایمان کا مذاکرہ کرتے تھے ڈر ڈر کے، اور کوئی
آتا تھا کھٹکھٹاتا تھا تو سب سے پہلے وہ چیزیں سمیٹتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے. وہ قرآن کے کچھ کہیں اوراق سے تھے, وہ پڑھ رہے تھے کچھ. انہوں نے دیکھا تو عمر آئے, فوراً چھپایا فوراً. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت تھے, وہ منگوایا سب کچھ, کیا تھا, کیا ہو رہا تھا, دکھاؤ مجھے آوازیں آئی ہیں, کیا کر رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے. وہ خیر پھر تفصیلی واقعہ ہے. تو اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی, اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں مار نہ ڈالیں. فآواکم, پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ. وأیدکم بنصری, اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا کہ مسلمان بتدریج مستحکم ہوتے چلے گئے. ورزقکم من الطیبات, تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. یہ رزق مختلف شکلوں میں آیا, تجارت کی شکل میں بھی آیا, زراعت کی شکل کے اندر بھی آیا, فتوحات کی شکل کے اندر بھی آیا. لعلکم تشکرون, اب تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تخونوا اللہ, اللہ کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. والرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم, اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون, اور جبکہ تم جانتے ہو. چلیں یہ آیت پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ پھر اگلی آیت بھی ہے.